المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث، اس میں آج ہمیں 24واں درس پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی الفصل الثالث پہ۔ الفصل الثالث جو اس وقت چل رہا ہے ہمارا، یہ شاذ کے بارے میں ہے، منکر حدیث کے بارے میں ہے، معلل کے بارے میں ہے اور اعتبار کے بارے میں ہے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے بات کی معلل پہ، تفصیلاً ہمیں اصطلاحات پہ بات کی کہ اصطلاحی طور پر معلل حدیث کسے کہیں گے۔ پھر ہم نے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ کسے کہیں گے۔ اس کے بعد ہم نے معلل کے بارے میں تفصیلاً یہ پڑھا کہ والمعلل بفتح اللام، معلل جو لام کے زبر کے ساتھ ہے، اسناد فیہ علل و اسباب غامضۃ خفیۃ قادحۃ فی الصحہ، کہ اس اسناد میں علت ہوتی ہے جو غامض ہوتی ہے، بالکل دقیق چھپی ہوئی، اور جو اثر انداز ہوتی ہے حدیث کی صحت پر۔ یتنبہ لہ الحذاق المہرہ من اہل ھذا الشان، تو اس علم کے جو بڑے استاد ماہرین جو ہوتے ہیں، وہ اس کے بارے میں ایک طالب علم کو یا عوام کو یا امت کو وہ اس کے بارے میں متنبہ کرتے ہیں، اور اس میں ایشوز کیا ہوتے ہیں۔ جو یہ ہمارا یہ معلل کا مسئلہ ہے، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ارسال کو، یعنی مرسل کو موصول، موقوف کو مرفوع وغیرہ دکھایا جاتا ہے۔ تو اس پہ ہم نے تفسیر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کی، اور پھر ہم نے لاسٹ میں جو چیز جس پہ ہم نے وہ درس مکمل کیا وہ یہ تھا کہ وقت تقصر عبارت المعلل عن اقامت الحجت علی دعواہ کالسیر فی نقد الدینار والدرہم۔ یہ ایک اہم چیز تھی، اور کبھی کبھار قاصر ہوتا ہے معلل کی عبارت حجت قائم کرنے میں کہ یہ حدیث جو ہے یہ معلل ہے۔ کیوں معلل ہے؟ اس کے پاس وہ الفاظ اور عبارات نہیں ہوتی ہے کہ وہ وضاحت کر پائے ایک محدث کہ حدیث میں علت کیا ہے، حدیث میں چھپی ہوئی پرابلم کیا ہے۔ بالکل معاملہ اسی طرح ہے جس طرح ایک جوہری یا ایک سنار دینار و درہم کے نقد کے بارے میں ان پہ نقد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دینار یا یہ درہم کھوٹا ہے، لیکن کیوں کھوٹا ہے وہ یہ نہیں کہہ پاتا، اور اس کو وہ ایک قسم کی وہ تنگ دامانی الفاظ کی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ قاصر رہنا کوئی عیب نہیں ہے ایک محدث میں، کہ اگر وہ وضاحت نہیں کر رہا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ حدیث معلل محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کی وجہ کو بیان نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس کے کلام کو لیا جائے گا اور اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو اس پہ ہم نے گزشتہ درس مکمل کیا تھا۔ پھر ہم نے اس کی مثال وغیرہ بھی بیان کی تھی۔ تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کس طرح سے آپ معلل حدیث تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ ہم نے کہا کہ اس میں تمام روات اور تمام اسناد کو زیر نظر رکھنا پڑتا ہے اور اس پہ بات کرنی پڑتی ہے۔ تو تمام اسناد کو زیر نظر رکھنا، پھر حکم دینا حدیث کے بارے میں، سندوں کو سٹڈی کرنا، یہ ایک پروسیس ہے، ایک حیت ہے فن حدیث میں۔ اور اس کے لیے فن حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے الاعتبار، کہ احادیث کو سٹڈی کرنا، احادیث کے اسناد و متن کو سٹڈی کرنا، اس کا نام الاعتبار ہے۔ تو اعتبار پہ آج ہم بات کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق اصل میں اس درس کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ فصل الثالث جو ہے اس میں جہاں آپ
منکر معلل اور دوسری احادیث پڑھ رہے ہیں وہاں آپ الاعتبار بھی پڑھ رہے ہیں. الاعتبار یہ پروسیس ہے, یہ کوئی ٹائپ نہیں ہے, کوئی کائنڈ نہیں ہے حدیث کی, کوئی قسم نہیں ہے. یہ ایک پروسیس ہے, ایک عمل ہے, ایک حیت ہے جس کے ذریعے سے ایک خاص کام کیا جاتا ہے. تو اس پہ فی الحال بات ہوگی. لغتاً اعتبار کسے کہیں گے؟ الاعتبار مصدر اعتبارہ. اعتبارہ کا مصدر اعتبار ہے. اعتبارہ کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ النظر فی الامور, معاملات میں نظر کرنا, ان کو سٹڈی کرنا. لیعرف بہا, تاکہ ان کے ذریعے سے معرفت حاصل کی جائے. شیء آخر من جنسہا, دوسری چیز کے بارے میں جو ان کی ہی جنس میں سے ہو. یعنی اعتبار ایک ایسی سٹڈی ہے جس میں ایک شخص کوشش کرتا ہے کہ جس سٹڈی میں وہ لگا ہوا ہے اس سٹڈی کا جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کے جیسا ہی کوئی سبجیکٹ میٹر کہیں دوسری جگہ تو نہیں ہے, اس کو ڈھونڈنے کی کوشش, اس کو اعتبار کہا جاتا ہے. ایک محدث ہے, اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ وہ کس چیز پہ کام کرتا ہے؟ وہ حدیث ہے. تو جس کام میں وہ لگا ہے اسی کام کو وہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں کسی دوسری جگہ کوئی دوسری حدیث تو اس جیسی نہیں ہے, من جنسہا, اس جیسی تو نہیں ہے, تو اس کو ہم اعتبار کہتے ہیں. تو لغوی طور پر النظر فی الامور, معاملات میں سٹڈی کرنا, ان میں تحقیق, ان میں مزید بحث کرنا. لیعرف, وجہ کیا ہے کیوں بحث کی جاتی ہے؟ تاکہ جانا جائے. کس چیز کو جانا جائے؟ بہا, اس کے ذریعے سے, شیء آخر, دوسری چیز کو, من جنسہا, جو ان کی ہی جنس میں سے ہو. یعنی وہ کوئی دوسری چیز نہ ہو. اگر آپ کیمسٹری سٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کوئی بایولوجی کی چیز نہیں لا رہے ہیں, بلکہ اگر آپ کیمسٹری میں کوئی خاص چیز ڈسکس کر رہے ہیں تو اسی کے جیسا کوئی اور چیز کسی دوسری جگہ تو نہیں ہے, اس کے بارے میں تحقیق کرنا, اس کے بارے میں محنت کرنا, اس کو اعتبار کہتے ہیں. تو اعتبار ایک پروسیس ہے, جو میں کہتا ہوں کہ یہ پروسیس ہے, کیونکہ ہمیں کئی جگہ یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اعتبار حدیث کی کوئی قسم ہے. حدیث کی قسم نہیں ہے, بلکہ ایک حیت ہے کام کرنے کی, تحقیق کی ایک حیت ہے, ایک پروسیس ہے, ایک عمل ہے, کوئی کائنڈ نہیں ہے. تو اصطلاحاً آپ اعتبار کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے, اعتبار کے بارے میں جو اصطلاح ہے, اصطلاحی ہماری تعریف ہے. ہمارے پاس دو تعریفات ہیں جو اعتبار کی ہے, لیکن پہلے میں ایک جنرل تعریف لوں گا کہ اعتبار سے کیا مراد ہے. ہوا تتبع طرق حدیث انفرد بروایتہ راو واحد لیعرف هل شارکہ فی روایتہ غیرہ ام لا. سمپل. ہوا تتبع, یہ چھان پھٹک کرنا ہے, یہ تحقیق کرنا ہے. تتبع کرنا, ٹو اسٹڈی, ریسرچ کرنا. تو یہ تتبع ہے طرق کی حدیث, کسی حدیث کے طرق کا. طرق, طریقہ کہتے ہیں راستے کو, طریق, تو اس کی جمع بنتا ہے طرق, یعنی سندیں, اسناد. اسناد ہی راستے ہوتے ہیں جو حدیث کے متن تک لے جاتے ہیں. انفرد بروایتہ راو واحد, اور یہ اس سند کی چان پٹک ہوتی ہے, اس کی تحقیق ہوتی ہے جس میں ایک راوی منفرد ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے. وہ کوئی حدیث بیان کر رہا ہے, کوئی دوسرا نظر نہیں آتا جو وہ اس جیسی کوئی حدیث بیان کرے. اور وجہ کیا ہے کہ ہم یہ تتبع کیوں کرتے ہیں, یہ چھان بین کیوں ہوتی ہے؟ لیعرف, تاکہ جانا جائے, تاکہ معرفت حاصل ہو. حل شارکہ فی روایتہ غیرہ, کیا اس کے ساتھ مشارکت کرتی ہے کوئی دوسری روایت بھی؟ جو یہ منفرد راوی روایت بیان کر رہا ہے, تحقیق اس لیے کی جاتی ہے کیا اس منفرد راوی کی روایت کے ساتھ کوئی دوسری روایت مشارکت کر رہی ہے, ام لا, یا نہیں. اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کہ کیا
حدیث کے میدان میں صرف یہ ایک روایت ہے جو اس ایک راوی سے آ رہی ہے یا کسی جگہ دوسری روایت بھی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے لٹریچر میں یہ کہنا کہ مجھے سب پتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس میں تحقیق کا پہلو بہت اہم ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عام نوجوان کہتے ہیں کہ بھائی جی اس باب میں یہی ایک حدیث ہے، دوسری کوئی نہیں ہے. نہیں، محدثین اس کے لیے ایک محنت کرتے ہیں تاکہ وہ معلوم کر سکے کہ کوئی دوسری حدیث اس مضمون کی ہے یا نہیں، کہ یہ صرف ایک ہی راوی روایت کر رہا ہے یا کوئی دوسرا راوی بھی اس کے ساتھ اس حدیث کو روایت کر رہا ہے. تو اس چیز کو اصطلاحاً ہم اعتبار کہتے ہیں. اعتبار کی میں نے ایک اور تعریف لی ہے جو صاحب کتاب نے اس چیپٹر کے آخر میں لکھی. وہ میں نے پہلے ہی لے لی تاکہ آپ کے ذہن میں بات تازہ ہو. یہ مقدمہ فی اصول الحدیث میں ہی ہے، بالکل جب یہ چیپٹر اعتبار کا ختم ہو جائے اس کے آخر میں. تو یہ کہتے ہیں وَتَتَبُّعُ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَأَسَانِيدِهَا بِقَصْدِ مَعْرِفَةِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ يُسَمَّى الاعتبار. دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. تتبع ترک حدیث، حدیث کے ترک کی چھان بین کرنا، تتبع کرنا، ان میں ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، اور اس کی اسانید، ان احادیث کی اسانید میں بھی تتبع کرنا. اور آپ کا قصد کیا، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ متابع اور شاہد معلوم ہو. متابع ایک قسم ہے حدیث کی اور شاہد دوسری قسم ہے حدیث کی. یعنی دوسری سندیں حدیث کی معلوم ہو جو بالکل وہی مضمون لیے ہوئے ہے جو مضمون ایک حدیث میں جو آپ کے سامنے ہے اس میں ہے. وَيُسَمَّى، تو یسمى الاعتبار، تو اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ الاعتبار. کہ اس تتبع کو نام دیا جاتا ہے اعتبار، اس چھان بین کا نام دیا جاتا ہے اعتبار. تو یہ صاحب کتاب نے بیان کیا ہے اعتبار کی ڈیفینیشن کہ آپ متابع اور شاہد ڈھونڈ رہے ہیں. متابع فالو کرنے والا، یعنی اگر ایک حدیث آپ کے پاس ہے تو دوسری حدیث اس کے جیسے، اس کو متابع کہتے ہیں. شاہد وٹنس کو کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک حدیث ہے بالکل دوسری حدیث آ رہی ہے اس کے جیسے ہی، تھوڑا سا فرق ہے، وہ انشاءاللہ ہم شاید اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے کہ فرق کیا ہے. فی الحال آج کے درس میں پہلے آپ موٹا موٹا یہ یاد رکھیے کہ متابع اور شاہد کو ڈھونڈنے کے لیے، کسی خاص حدیث کے متابع اور شاہد کو ڈھونڈنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، تحقیقی کام کیا جاتا ہے، اس کو اعتبار کہا جاتا ہے. اس کام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو یہ ڈیفینیشن بتاتی ہے دو نتیجے ملتے ہیں ہمیں. حاصل کیا ہے؟ حاصل یا تو متابع ہوگا یا شاہد ہوگا. ان میں فرق ہے، تو ایک ایک کر کے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. متابع، پہلی چیز کہ متابع کسے کہیں گے؟ المتابع تابع سے بنا ہے. ہوا اسم فاعل، متابع اسم فاعل ہے. من تابع، تابع سے اسم فاعل ہے. متابع فالو کرنے والا. بمعنی وافقہ، موافقت رکھنا، اس کے معنی میں اس نے موافقت رکھی، موافقت کی کسی کے ساتھ. جب ایک حدیث دوسری حدیث کے ساتھ مضمون کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے موافقت کرے تو ہم موافقت کرنے والے کو متابع کہتے ہیں، با کی زیر کے ساتھ، اس میں فاعل. اور اگر با پہ زبر دیں گے، متابع، یعنی جس کی متابعت کی جائے، اس میں مفعول متابع. تو متابع فالوڈ، متابع فالوور، فالوور جو فالو کرے. آپ ایک شخص کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ فالوور ہے، تو آپ متابع ہے. اور جس شخص کے پیچھے پیچھے آپ چل رہے ہیں وہ فالوڈ ہے تو وہ متابع ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے متابع اور متابع، اس میں فاعل اور اس میں مفعول. اب دیکھ لیجئے متابع. متابع جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس طرح سے آپ اس کی تعریف سمجھیں گے. تو هو الحدیث المشارک
लिगैरिही फिल लफ्ज़ अविल माना माल इत्तिहाद फिस सहाबी। मुताबे क्या है? ये वो हदीस मुशारिक है, यानी वो हदीस जो मुशारकत करती है दूसरी हदीस के साथ, लिगैरिही दूसरी हदीस के साथ, फिल लफ्ज़ अविल माना, या तो लफ्ज़ में या माना में। कभी कभार हदीस में क्या होता है कि दो तीन रावी रिवायत कर रहे हैं, मसलन एक सहाबी अबू हुरैरा है, दूसरा सहाबी हज़रत आयशा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो ये रिवायत कर रहे हैं लेकिन दोनों के अल्फाज बिल्कुल सेम है। तो ये मुशारकत हो रही है अल्फाज में। और कभी कभार ये होता है कि ये दो रिवायत कर रहे हैं एक ही मजमून को मगर लफ्ज़ मुख्तलिफ है, तो हम कहेंगे कि ये मुशारकत हो रही है लेकिन माना में, लफ्ज़ में नहीं। माल इत्तिहाद फिस सहाबी। और कभी कभार यह भी होता है कि जब आप हदीस देख रहे हैं दो सनदों से आ रही हैं, जब आप सनद में ऊपर 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 जा रहे हैं तो ऊपर आप देख रहे हैं कि सहाबी एक ही है, ये दो इसनाद निकली है एक ही सहाबी से। मसलन आपके पास हजरत अबू हुरैरा है, ठीक, तो अबू हुरैरा से ही दो इसनाद निकल रही है, एक ये और एक ये। यहां एक रावी है मसलन अलिफ और यहां दूसरा रावी है बा। हमारे सामने जो हदीस आ रही है वो दो मुख्तलिफ रुवात से आ रही है, अलिफ और बा से, लेकिन जब आप इनको देखेंगे ऊपर जाकर तो ऊपर अबू हुरैरा सहाबी और बा में भी ऊपर अबू हुरैरा ही सहाबी है। तो यही साहिब किताब कह, ये हमारी ये जो आज की ये पीपीटी स्लाइड है ये यही कह रही है कि ये वो हदीस है जिसमें मुशारकत हो दूसरी हदीस के साथ लफ्ज़ या माना में, और साथ ये शर्त है कि मुशारकत तो हो रही है, लफ्ज़ भी सेम है, अलिफ और बा के दोनों रुवात के लफ्ज़ सेम है, या लफ्ज़ मुख्तलिफ है माना एक है, माल इत्तिहाद फिस सहाबी, लेकिन ऊपर सहाबी एक ही है, सोर्स एक ही है। जब सोर्स एक ही हो तो ऐसी हदीस को हम मुताबे कहते हैं। तो अगर आपके पास एक हदीस है, मान लीजिए आपके पास अलिफ वाली हदीस है, अलिफ रावी की हदीस है, और अब आप ढूंढना चाह रहे हैं कि हमें एक और हदीस चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये एक रावी का इनफराद है, वो मुनफरिद है इस हदीस को बयान करने में, तो अब आप दूसरी हदीस ढूंढ रहे हैं। तो आप तहकीक जब करेंगे, एतबार का प्रोसेस जब आप शुरू करेंगे, तो जो ही आप दूसरी हदीस पाएंगे तो ये दूसरी हदीस जो है ये मुताबे कहलाएगी बाकी ज़ेर के साथ, और अलिफ वाली हदीस जो है वो मुताबा कहलाएगी बाकी ज़बर के साथ, क्योंकि इसको अब फॉलो किया गया और फॉलो करने वाला है बा। तो यही मुताबे की डेफिनेशन है कि लफ्ज़ और माना, कभी कभार लफ्ज़ होता है कभी कभार माना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लफ्ज़ ज़रूरी होना चाहिए, तो इसलिए मैंने लफ्ज़ को सुर्ख रंग में लिखा है। कुछ लोग फोकस करते हैं लफ्ज़ पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर माना भी मुताबकत हो रही है तो काफ़ी है। अक्सर ये जो मुताबकत जो लफ्ज़ में होती है वो उस जगह होती है जहाँ दुआ के अल्फाज हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी होती है तो वो तालीम याद करते हैं। और अक्सर जो इख्तलाफ होता है अल्फाज में वो सहाबा का ऑब्जर्वेशन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं और दो सहाबी, तीन सहाबी, चार सहाबी देख रहे हैं, तो चार लोगों का मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन होगा। एक शख्स, एक सहाबी एक चीज़ पे फोकस करेगा, दूसरा शख्स दूसरी चीज़ पे फोकस करेगा, तो वहाँ पर फ़र्क रहता है। कभी मजलिस है पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो चार सहाबी रिवायत करने वाले हैं, पाँच है, तो वो अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो फ़र्क तो आएगा, उस ज़माने उस वक्त फ़र्क आता है। लेकिन जब लफ्ज़ होगा तो लफ्ज़ में ये चीज़ है कि वहाँ पर बिल लफ्ज़ में चांसेस रहते हैं कि आपस में मुशारकत हो, सिमिलैरिटी रुवात के दरमियान रहती है, और जब एक ही रावी हो तब ज़्यादा सिमिलैरिटी रहने के चांसेस हैं। यानी अबू हुरैरा ही असल में है, असले हदीस में अबू हुरैरा है, और नीचे फिर रुवात शागिर्द उनके बदल जाते हैं। अब देखिए साहिब किताब ने इस चीज़ को कैसे समझाया है, क्योंकि अब हम साहिब किताब की तरफ आ रहे हैं। साहिब किताब ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है। अल मुताबे वइज़ा रवा राविन हदीसन वरवा राविन आखर हदीसन मुआफ़िकन लहू युसम्मा हाज़ल हदीस मुताबिअन बिसिग़ति इस्मिल फ़ाइल। और जब रिवायत करे एक रावी हदीस और रिवायत करे दूसरा रावी भी एक हदीस जो मुआफ़िक हो उसकी जो पहले रावी ने हदीस बयान की, युसम्मा हाज़ल हदीस नाम दिया जाता है इस हदीस का मुताबिअन,
اس کو کہا جاتا ہے متابع بصیغۃ اسم الفاعل، اسم فاعل کے صیغے کے ساتھ. کون؟ جب دوسرا راوی روایت کرتا ہے تو اس کو متابع کہیں گے اسم فاعل، اسم مفعول پہ نہیں، کیونکہ اسم مفعول بنے گا جو پہلی والی سند ہوگی. وَهَذَا مَعْنَى مَا يَقُولُ الْمُحَدِّثُونَ، اور یہی معنی ہے جو کہتے ہیں محدث، تابعہ فلان، فلان نے اس کی مطابعت کی. اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، محدثین کہتے ہیں کہ فلاں نے اس حدیث میں مطابقت کی ہے، یعنی وہ دوسری سند سے وہ حدیث بیان کر رہا ہے جس کا لفظ یا معنی سیم ہے. وَكَثِيرًا مَا يَقُولُ الْبُخَارِي رحمہ اللہ فی صحیحہ، اور اکثر آپ دیکھتے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح یعنی صحیح البخاری میں کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ، یا دوسرے محدث بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَلَهُ مُتَابِعَاتٌ، کہ اس حدیث کی مطابعات ہے، یعنی اس کی دوسری سندیں بھی ہے. سندیں دوسری ہیں لیکن اصل سند میں صحابی ایک ہی ہوگا، تبھی اس کو مطابع کہا جاتا ہے. تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ بخاری کے یہاں دیکھیے، صحیح البخاری میں اکثر جو آج کل جو نسخہ آپ کو بازار میں ملے گا اردو ترجمے والا، جس میں وہ شرح بھی ہے داؤد راز صاحب کی، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پھر بریکٹس میں دکھایا کہ اس کے مطابعات کہاں کہاں ہے. ایک جگہ وہ حدیث ہے اور دوسری جگہ کہاں ہے، تیسری جگہ کہاں ہے. تو وہ مطابعات ہوتی ہے اصل سند، اوپر سند کی جڑ میں صحابی ایک ہی ہوتا ہے لیکن پھر سندیں مختلف ہو جاتی ہے، اور پھر کہیں کہیں آپ دیکھیں گے لفظ ملتا ہے اور کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ مضمون ملتا ہے. تو صاحب کتاب عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ محدثین کے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تابعہ فلان، یا آپ دیکھتے ہیں کہ خود امام بخاری کے یہاں یہ بہت زیادہ مطابعات کا، کیونکہ امام بخاری کے یہاں آپ تختی کا پہلو دیکھیں گے کہ وہ حدیثوں کو کاٹ کاٹ کے بیان کر رہے ہیں مختلف ابواب میں، تو ان کو حدیثوں کے جملوں کو توڑ کر، تو اس وجہ سے ان کے یہاں مطابعات زیادہ بنتی ہے. فائدہ کیا ہے اس مطابعات کا؟ تو والمطابعۃ توجب التقویہ والتأیید. مطابعات کا فائدہ کیا ہے؟ فائدۃ المطابعہ، اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں ہے؟ اس کے دو ہی فائدے ہیں، ایک تو تقویت ہے اور دوسری تائید ہے. تقویت تب ہے جب حدیث میں صحت میں کچھ کمزوری ہو، ہلکی پھلکی کمزوری ہے تو دوسری سند آ کر اس کمزوری کو ٹھیک کرتی ہے، تو تقویت دیتی ہے، تو وہ ضعیف سے حسن لغیر ہی بن جاتی ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے، ابھی شاید اس فصل کے بعد وہ بحث شروع ہو رہی ہے. تو تقویت پہلا. دوسرا تائید، کہ تفرد، کبھی ایک راوی کا تفرد ہے، وہ منفرد ہوتا ہے کوئی حدیث بیان کرنے میں، تو اس کی تائید میں دوسری سند آ جاتی ہے، تو وہ اس کے تفرد یا اس کے منفرد ہونے کو وہ دور کرتا ہے. ولا يلزم ان يكون المتابع مساويا في المرتبة للاصل. لازم نہیں ہے کہ متابع جو ہو وہ ایکول ہو مرتبے میں اصل کے. اصل یہ ہے الف والی جو اصل ہے، جو آپ کے پاس پہلے یہ حدیث تھی، دوسری آپ نے ڈھونڈ کر نکالی. یہ ضروری نہیں کہ جس صحت کی الف ہے اسی صحت کی با بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اصل جو ہے اگر وہ مضبوط ہے، دوسری اگر کمزور بھی ہے تو پھر بھی وہ مطابقت کر سکتی ہے. وہی یہ کہہ رہا ہے صاحب کتاب، وَإِن كَانَ دُونَهُ يَصْلُحُ لِلْمُتَابَعَةِ. اگر وہ اس سے کم بھی ہو، کس سے کم؟ اصل سے. اگر وہ مان لیجئے یہ حدیث جو ہے یہ حسن درجے کی ہے اور دوسری جو ہے وہ حسن نہیں ہے، اسے نیچے ہے، ہلکا پھلکا ضعف ہے، ضبط میں کچھ پرابلم ہے کسی راوی کے، تو یہ پھر بھی مطابعت کر سکتی ہے. تو یہی صاحب کتاب کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ دُونَهُ، اگر وہ اس سے نیچے ہو، یصلح للمتابعہ، صلاحیت رکھتی ہے اس کے باوجود بھی یہ مطابعت کے لیے، یعنی وہ اس کے باوجود دو کام کر سکتی ہے، تقویت بھی کر سکتی ہے اور تائید بھی کر سکتی ہے، لیکن ضعف زیادہ نہیں ہونا چاہیے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس بارے میں تفصیلاً لکھا ہے، بار بار لکھا ہے. ان کی جو سلسلہ تان ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ تب تائید لیتے ہیں، تب تقویت لیتے ہیں. ضعف، بڑا ضعف نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ راوی پہ الزام ہے کذب بیانی کا، ہم اس کے باوجود تقویت دیں، نہیں، وہ تو قابل تقویت
تو اگر ضبط میں کہیں کچھ پرابلم ہے تو اس وقت ہم لے لیتے ہیں, اس وقت ہم جمع کرتے ہیں 1 + 1 + 1 = 3, ہم کر سکتے ہیں. لیکن جب ایک راوی پہ بڑا الزام ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتا تھا, حدیثیں گھڑتا تھا, تو ایسی صورت میں اس کو جمع نہیں کیا جاتا, اس کو 0 کاؤنٹ کیا جائے گا, کیونکہ وہ خود جرح کے میدان میں پھنسا ہوا ہوتا ہے جس سے وہ باہر نہیں آ سکتا. لیکن عام حالات میں ہلکی پھلکی پرابلم ہو تو اس صورت میں ہم مطابقت کے لیے اس کو شمار کرتے ہیں. تو اصل جو ہے, اصل کے ساتھ دوسری حدیث ڈھونڈنا, اگر حدیث مل جائے اور پھر اس حدیث میں وہی راوی اصل السند میں وہی صحابی ہو جو اصل میں ہو, تو ایسی حدیث کو متابع کہیں گے, اور اس اصل والی حدیث کو متابع کہیں گے. اور متابعت میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں تقویت اور تائید ہو جاتی ہے. تو بات کو یہیں پر مکمل کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.